علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کے ساتھ 8613 ریسرچ پروجیکٹ بی ایڈ 1.5 ہے کہ کویشچن نمبر 2 ڈسکس کروں گی کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کویشچن نمبر 1 کو کہ کیسے سالو کرنا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ کو کویشچن نمبر 1 کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کویشچن نمبر 2۔ تو ریڈ کرتے ہیں کہ کویشچن نمبر 2 ہے کیا۔ کویشچن نمبر 2، وٹ واز یور ڈسکشن ود یور کولیگ، فرینڈ، سینئر ٹیچر اور سپروائزر ریگارڈنگ دی پرابلم۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی کلاس روم میں پڑھاتے ہوئے آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑا اس کی آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اپنے کسی سینئر ٹیچر کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ یا کولیگ کے ساتھ۔ جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈینٹس کل ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایک ٹیچر کلاس روم میں بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو جب وہ بچوں کا ریٹن ٹیسٹ لیتا ہے تو بچے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، ان کا اسکور بہت اچھا آتا ہے، لیکن جب وہ اورل ٹیسٹ لیتا ہے تو جو بچے ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے۔ تو اس سے ٹیچر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی وربل سکلز جو ہیں وہ ویک ہیں۔ تو اب اس کو یہ پرابلم مل گیا ہے کہ بچوں میں کیا پرابلم ہے۔ اب جو ہے وہ کویشچن نمبر 2 میں وہ ڈسکس کرے گا اپنے کسی سینئر ٹیچر، کولیگ یا فرینڈ کے ساتھ کہ یہ پرابلم جو مجھے فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کو میں کیسے سالو کروں۔ تو جو وہ آپ کا فرینڈ یا کوئی سینئر ٹیچر ہے، کسی ایک کے ساتھ آپ ڈسکشن کریں گے، جو وہ آپ کو سجیشنز پرووائڈ کرے گا کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں تو یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ تو جو بھی وہ آپ کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرے گا آپ کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، تو وہ آپ نے لکھنی ہے۔ آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو کویشچن نمبر 1 اور کویشچن نمبر 2 کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کویشچن نمبر 1 میں آپ نے جو بھی پرابلم آپ کو فیس ہوا تھا کلاس روم کے دوران وہ لیا، اور کویشچن 2 میں آپ نے اس کی ڈسکشن کرنی ہے اور اس کا سولوشن جو بھی آپ کو آپ کا سینئر ٹیچر یا فرینڈ یا سپروائزر پرووائڈ کرے گا وہ جو ہے آپ نے لکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم کویشچن نمبر 3 ڈسکس کریں گے۔ تو کویشچن نمبر 3 یہ ہے کہ وٹ ڈیڈ یو فائنڈ اباؤٹ دی پرابلم ان دی ایگزسٹنگ لٹریچر، بکس، آرٹیکلس اینڈ ویب سائٹس۔ اسٹوڈنٹس، کویشچن نمبر 3 میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹاپک ہوتا ہے اس پہ جو پہلے سے کام ہو چکا ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ لٹریچر ریویو میں یہی ہوتا ہے کہ جو کام پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ریسرچ آرٹیکلس ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ، اور وہاں سے آپ نے جو بھی آپ کے ٹاپک پہ کام ہو چکا ہے اس کو آپ نے جو ہے لکھنا ہے۔ اور جب آپ لٹریچر ریویو لے رہے ہوں تو وہیں سے آپ نے اس کے ریفرنسز بھی کاپی کر لینے ہیں۔ یہی ریفرنسز جو ہیں وہ آپ نے کویشچن نمبر 13 میں لکھنے ہیں کہ آپ نے لٹریچر ریویو جو ہے وہ کس آرٹیکل سے کہاں سے لیا ہے، تو اس کے ریفرنسز پرووائڈ کرنا لازمی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ایگزسٹنگ لٹریچر میں سے لٹریچر ریویو لیں تو آپ جو ہے اسی ٹائم پہ وہ ریفرنسز بھی کاپی کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو کویشچن نمبر 1، کویشچن نمبر 2 کی اور 3 کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کویشچن نمبر 4۔ کویشچن نمبر 4 ہے کہ وٹ آر دی میجر ویریبلز کنسٹرکٹ آف یور پروجیکٹ گیو ڈیفینیشن ڈسکرپشن فرام لٹریچر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا ریسرچ پروجیکٹ ہے اس کے جو ویریبلز ہیں ان کی آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے فرام لٹریچر۔ تو جو ہے کسی بھی ریسرچ پروجیکٹ میں جو ہے وہ ویریبلز انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈنٹ ویریبلز وہ ویریبلز ہوتے ہیں جن میں ہم چینج دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ ویریبلز وہ ویریبلز ہوتے ہیں جو چینج لا رہے ہوں۔ فار ایگزامپل، امپروونگ ریڈنگ اسکلز تھرو اسٹوری ٹیلنگ۔ امپروونگ ریڈنگ اسکلز تھرو اسٹوری ٹیلنگ میں ریڈنگ اسکلز جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کیونکہ ہم اس میں چینج دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کیونکہ اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ چینج لا رہا ہوتا ہے ریڈنگ اسکلز میں۔ جب بچے اسٹوریز پڑھیں گے تبھی جو ہے ان کی ریڈنگ اسکلز جو ہیں بہتر ہوں گی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ ویریبلز جو ہیں وہ ڈیفائن کر کے ان کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ لٹریچر میں سے لے کے لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس میں کی ٹرمز ہوتی ہیں، ان کی ٹرمز کی ڈیفینیشن بھی آپ نے لکھنی ہے۔ فار ایگزامپل، امپروونگ اسکلز تھرو اسٹوری ٹیلنگ میں ریڈنگ اسکلز یہ بھی کی ٹرم ہے، اور اس کے علاوہ اسٹوری ٹیلنگ جو ہے یہ بھی ایک کی ٹرم ہے۔ اس طرح سے جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا اس میں سے آپ نے پہلے ویریبلز کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اس کے بعد جو بھی میجر کی ٹرمز ہیں ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔
سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ کو ان کویشچنس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹوڈینٹس، کویشچن نمبر 1 میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کلاس روم میں جو بھی پرابلم جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ٹیچر کو فیس کرنا پڑتا ہے اس کو سلیکٹ کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ٹاپک کی جو ہے وہ ڈسکشن کرے گا اپنی کسی کولیگ، ٹیچر یا فرینڈ کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ہے پھر ایگزسٹنگ لٹریچر میں اسی ٹاپک کو ریسرچ کرے گا اور لٹریچر ریویو اس کا لے کے جو ہے وہ لکھے گا. اس کے بعد جو ہے کویشچن نمبر 4 میں جو ہے وہ میجر ویریبلز جو اس کے ٹاپک میں ہوں گے ان کی ڈیفینیشنز لکھے گا، اور اس کے علاوہ کی ٹرمز جو ہیں ان کی ڈیفینیشن لکھے گا. جیسا کہ اسٹوڈینٹس آپ جب ٹیچنگ پریکٹس 8608 کی ٹیچنگ پریکٹس کے لیے کسی اسکول میں جائیں گے تو وہیں آپ جو ہے وہ 8613 کی ریسرچ بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے، پڑھانے کے دوران آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچوں کو کیا پرابلمس آتی ہیں، تو پھر آپ اسی پرابلم کو سلیکٹ کریں گے. جو پڑھانے کے دوران آپ کو پرابلم جو ہے وہ فیس کرنی پڑے، آپ جو ہے اس کو سلیکٹ کریں اور اس کی ڈسکشن کریں. لیکن ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سب تھیم اور تھیم یونیورسٹی پرووائڈ کرے گی اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹاپک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ آپ نے ریسرچ ورک جو ہے وہ کرنا ہے. تو آپ اس کی ڈسکشن کریں اور اس کے بعد لٹریچر میں سے اس کی جو بھی ایگزسٹنگ ورک ہو چکا ہوتا ہے اس کو دیکھیں اور اس کو لکھیں، اور اس کے بعد اس کے ویریبلس اینڈ کی ٹرمز لکھیں. تو یہ تھے کویشچن نمبر 2، 3 اینڈ 4. امید ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ 4 کویشچنز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے کہ ان کو کیسے سالو کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ اپنا 8613 ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ ایزیلی بنا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ پہلے اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے جو 13 کویشچن ہوتے ہیں ان کو لازمی پڑھیے گا، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈینٹس کویشچن کو پڑھتے نہیں ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے سالو کرنا ہے. اگر آپ اپنے کویشچنس کو 1-2 بار جو ہے وہ اچھے سے ریڈ کر لیں گے تو آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے. جو اسٹوڈینٹس پہلے ہی کسی اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی. لیکن جو اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ان کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ کسی اسکول میں پڑھا نہیں رہے ہوتے تو ان کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ ان کویشچنس کو ریڈ کریں تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو 8613 ریسرچ پروجیکٹ سالو چاہیے تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں کریں کمنٹ، تو میں آپ کو وہ بھی پرووائڈ کر دوں گی. امید ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ ڈیئر اسٹوڈینٹس.